Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما نوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون اور کہنے لگے کہ اگر ہم تابعداری کریں ہدایت کی آپ کے ساتھ چک لیے جائیں گے ہم اپنے زمین سے اپنے ملک سے آیا نہیں قدرت دی ہم نے ان کو حرم کے اندر امن میں چنے جاتے کھینچے جاتے ہیں اس کی طرف پھل ہر چیز رزق کے طور پر ہماری طرف اور لیکن اکثر ان میں جانتے نہیں اور کتنے بچے ہیں کہ ہلاک کی ہم نے ان کو کہ اترا گئی تھی وہ اپنی معیشت کے اوپر بس یہ مکان ہیں ان کے نہیں ٹھہرے ان کے بعد مگر تھوڑے اور ہم ہی وارث ہیں اور نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو حتیٰ کہ بھیجتا ہے اس کی مین مرکزی بستی کے اندر رسول جو پڑھتا ہے ان کے اوپر ہماری آیات اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے مگر اس کے اہل جو ہیں ظالم ہیں اور جو دیے گئے ہو تم کوئی چیز بس وہ نفع ہے دنیا کی زندگی کا اور زینت ہے اس کی اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا باقی ہے کیا پاس تم سمجھتے نہیں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے کے مشرکین کو دین کی دعوت دی سمجھایا تو انہوں نے ایک اعتراض کیا اللہ رب العالمین نے اس اعتراض کے یہاں پر 4 جواب دیے اعتراض ان کا یہ تھا کہ ہم یہاں پر مسلمان جو ہیں وہ تھوڑی سی تعداد میں ہیں چند افراد ہیں سارے تو ہیں غیر مسلم مشرکین ہیں اور سردار ہیں سارے اور وہ سارے اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں اگر بالفرض ہم آپ کی بات مان لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں آپ کی کتاب ٹھیک ہے آپ کا دین ٹھیک ہے اگر ہم کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں ایمان لے آئیں تو پھر یہ تو ساری ہماری برادری ہمارے مخالف ہو جائے گی سارے مکے کے مشرکین یہ سارے وڈیرے یہ سارے سردار ہمیں قتل کر دیں گے ہمیں قید کر دیں گے سمے اب ہے ہمارے اوپر تشدد کریں گے ہمارا مال دولت ہماری 6:30 جائیداد سب منٹ چھین لیں گے ہم سے اب تو ہم امن میں رہ رہے ہیں نا جب ہم ایمان لے آئیں گے پھر تو ہمیں تکلیفوں میں مبتلا کر دیں گے یہ لوگ اس لیے ہم ایمان نہیں لے آتے کہ ہم تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہم جو ہے نا یہاں سے ہمیں ملک سے نکال دیا جائے گا اور ہماری مال و دولت سب کچھ چھین لیں گے یہ لوگ اس لیے ہم کلمہ نہیں پڑھتے اس لیے ہم مسلمان ہیں اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا پہلی بات تو اللہ نے فرمائی کہ دیکھو تم اس خوف سے ایمان نہیں لاتے ہو کہ ہمارا امن ختم ہو جائے گا لوگ ہمیں تکلیف دیں گے ہمیں ستائیں گے پریشان کریں گے
دیکھو اللہ نے اس حرم کو مکے والی جگہ کو امن والا بنایا۔ اب تم لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، رسول کی بات نہیں مانتے، کفر اور شرک میں مبتلا ہو، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو، ایمان نہیں لائے ہو، لیکن اللہ نے اس حرم کو امن والی جگہ بنا دیا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی باپ کا قاتل بھی آ جائے تو کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، کہتے ہیں یار یہ امن والی جگہ ہے، کچھ نہ کہو۔ حرم کے اندر اللہ نے عزت والی اور امن والی جگہ بنائی۔ وہاں پر فرمایا کہ شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر فرمایا کہ اگر کوئی پرندہ شکار والا بھی آ جائے تو اس کو پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر اگر تمہارے جسم سے کوئی جوں نکل کر آ گئی ہے تو اس جوں کو احرام کی حالت میں مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا امن والی جگہ اللہ نے جس کو بنا دیا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کے جتنا ممالک ہیں، آپ کے دشمن ہیں، کبھی انہوں نے مکے والوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، مکے والوں پر کبھی حملہ نہیں کیا، ان کو ستایا نہیں۔ اور یہ مکے والے لوگ جب شام اور یمن میں سفر کرتے تھے، دوسرے ملک کے کافروں کو ڈاکو راستے میں لوٹ لیتے تھے اور مکے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، کہتے تھے یار چھوڑ دو، یہ لوگ مکے سے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کو نہیں لوٹنا۔ اس مکے کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے لوگ، ان کا احترام کرتے تھے لوگ، اگرچہ یہ لوگ نبی کی بات نہیں مانتے تھے، اگرچہ یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اس بیت اللہ کے احترام کی وجہ سے سارے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کو کوئی ستاتا نہیں تھا، ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، ان سے کوئی لڑتا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ وہاں کے جو جانور ہیں وہ بھی اپنے آپ کو امن والا سمجھتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے یہ شعور اور سمجھ دے رکھی ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پر کوئی نہیں لگاتا۔ آپ وہاں پر جائیں، دیکھیں، جو لوگ ہو کر آئے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، وہاں پر حرم کے اندر بلیاں آتی ہیں، کبوتر آتے ہیں، وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں کسی سے، ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پر تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، 7 آدمی گزر رہے ہیں، کبوتر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جان بلیاں بھی ہوتی ہیں، ڈرتی بھی نہیں ہیں کسی سے۔ اللہ نے ان کو بھی یہ شعور دیا ہے کہ یہ حرم جو ہے، مکہ بیت اللہ جو ہے، یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نقصان پہنچانے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں تو ڈرنا تو اللہ سے چاہیے تھا، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے بغیر تو کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک اگر کسی کو نفع دینا چاہیں، ساری کائنات مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب وہ رب اتنا طاقت والا، اتنا قدرت والا ہے تو اس کے بغیر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ڈرنا ہے تو صرف ایک اللہ سے ڈرنا، کسی اور سے ڈرنے کی اجازت ہے بھی نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کو امن والی جگہ بنایا ہے، ہم نے اس کو سلامتی والی جگہ بنایا ہے۔ تم جب کفر کر رہے ہو، جب تم شرک کر رہے ہو، میں رب نے تمہیں وہاں پر عذاب نہیں دیا، میں رب نے تمہیں ہلاک نہیں کیا، تمہارے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا، تمہیں امن دیا ہوا ہے لوگوں نے۔ کفر اور شرک کے باوجود اگر تم ایمان لے آؤ گے کہ اللہ پھر تمہیں امن نہیں دے گا؟ اگر تم رب کا حکم ماننا شروع کر دو گے، کیا پھر رب بعد میں تمہیں امن نہیں دے گا؟ جو رب تمہیں کفر کے باوجود امن دے رکھا ہے، جس رب نے، وہ ایمان لانے کے بعد بھی تمہیں امن دے گا، وہ ایمان لانے کے بعد بھی اللہ تمہیں عزت احترام دے گا۔ ہاں جی، یہ تو غلط تمہاری سوچ ہے۔ تو کفر کی وجہ سے تم نہیں ڈرتے ہو، بلکہ ایمان کی وجہ سے ڈر رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمارے اوپر ہاں جی مصیبتیں آئیں گی۔ یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ یہ تو دیکھو، اگر اللہ پاک نے تمہارے عملوں کے ساتھ فیصلے کیے ہوتے تو مکے کے اندر جو تم رہ رہے ہو، تمہارے عمل کرتوت تو ایسے ہیں، تم نہ نبی کی بات ماننے کے لیے تیار ہو، نہ رب کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو، لیکن اللہ پاک نے دنیا جہان کا ہر پھل اور ہر میوہ رب نے تمہیں مکے میں عطا کیا۔ وہاں پر کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، وہاں پر کسی قسم کے کوئی کارخانے نہیں ہیں، وہاں پر باغات نہیں ہیں سوائے کھجوروں کے باغات ہیں، اور کوئی باغ نہیں ہے کسی چیز کا۔
ہاں جی، لیکن دنیا جہان کا صاف ستھرا تر و تازہ پھل آپ کو ہاں جی 12 مہینے وہاں پر ملتا ہے۔ یہاں پر تو ہمارے یہاں موسم ہے نا کہ فلاں پھل کی موسم ہے، آم کی موسم ہے، آم ختم ہو گئے دوسرا پھل آ گیا، لیکن آپ وہاں مکے اور مدینے میں چلے جائیں بے موسم پھل تازے آپ کو وہاں پر ملتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، ہماری طرف سے رزق اور ہر چیز کے پھل اور ہر چیز کی سہولت اللہ پاک نے وہاں پر میسر کر رکھی ہے، ہر چیز وہاں پر مل جاتی ہے، اور آپ کو وہاں پر ایسی ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں۔ اللہ پاک نے ایسا نعمتوں سے نوازا ہے اس جگہ کو، فرمایا جو رب تمہارے کفر کے باوجود اتنا نعمتیں تمہیں کھلا رہا ہے، اگر تم ایمان لے آؤ گے کیا پھر رب تمہیں بھوکا مار دے گا؟ رب پھر بھی تمہیں عطا کرے گا۔ باقی دوسرے نمبر کے اوپر تم ڈر رہے ہو، تم جس کی وجہ سے خوف کر رہے ہو، تمہیں خوف یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لیں گے ہماری دولت چھین لیں گے، ہماری زمین چھین لیں گے، ہمارے مکان چھین لیں گے۔ وہ بات سنو، یہ زمینوں کا اور مکانوں کا جائیداد کا نقصان سے تم ڈر رہے ہو، رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، جو رب تمہیں یہاں سنگلا خشک پہاڑوں کے اندر رزق کھلا سکتا ہے، اگر تم اس جگہ کو چھوڑ کر اور جگہ پر چلے جاؤ گے پھر رب وہاں پر بھی تمہیں رزق دے گا۔ تم رزق کی وجہ سے کیوں خوف کھاتے ہو؟ رزق وطن کے ساتھ نہیں ہے، وطن کو رزق کیوں سمجھتے ہو؟ رزق کا مالک اللہ پاک ہے، یہ وطن رزق دینے والا نہیں ہے۔ باقی تم سمجھ رہے ہو کہ ہم ایمان لائیں گے تو ہمارا رزق ختم ہو جائے گا، نہیں، تم کفر کر رہے ہو، رب رزق کھلا رہا ہے۔ کیا رب کا حکم جب ماننا شروع کر دو گے، ایمان لے آؤ گے، کیا پھر رب تمہارا رزق بند کر دے گا؟ پھر رب تمہیں اور زیادہ کھلائے گا، رب تمہیں اور زیادہ عزت احترام دے گا۔ اس خوف کو اپنے دل سے نکال دو، ہم ہی تمہارے وارث ہیں۔ اگر تم اس چیز کو دیکھتے ہو کہ ہماری دولت ختم ہو جائے گی، ہماری زمینیں جائیدادیں کوٹھیاں ختم ہو جائیں گی، پیچھے دیکھو قوم عاد، قوم سمود، اللہ نے جو ان کو دولت، اللہ نے جو ان کو طاقت عطا کی تھی، وہ تم سے 10 گنا زیادہ ان کے پاس طاقت تھی، تم سے 10 گنا زیادہ ان کے پاس دولت تھی، مال تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا۔ ان کا مال دولت کام نہ آیا، نہ ان کا مال دولت ان کو بچا سکا۔ تمہیں بھی پھر وہی ہے، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جب تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو گے۔ جاؤ دیکھو تو صحیح، یہ لوگ جب یمن اور شام میں سفر کرتے، وہ راستے میں قوم عاد، قوم سمود کے کھنڈرات اور ان کے مکانات راستے میں آتے تھے، اور میں جاؤ دیکھو تو صحیح، جب سے ہم نے اس قوم کو تباہ کیا ہے ان کے کھنڈرات میں آج تک کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ مکان تو ہیں لیکن مکانوں میں رہنے والے لوگ نظر نہیں آتے۔ باقی دوسری بات فرمایا وما كنا مهلك القرى وما كان ربك مهلك القرى۔ تیسرا جواب اللہ پاک نے یہ دیا کہ باقی تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ پاک ایسے قوموں کو ہلاک کر دیتے ہیں، بس سمجھاتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے قوموں کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجے ہیں۔ اللہ مرکزی شہر کے اندر پھر کوئی نہ کوئی نبی بھیجتے ہیں، پھر وہ نبی آ کر سمجھاتا ہے۔ جب قوم نبی کی بات نہیں مانتی پھر عذاب آتا ہے، اللہ عذاب ایسے نہیں بھیجتا۔ نبی کی بات کا جب انکار کرتی ہے قوم پھر اللہ پاک عذاب بھیجتے ہیں۔ دیکھو ہم نے قوم عاد، قوم سمود کے پاس اپنے نبی بھیجے، جب انہوں نے مخالفت کی، نبی کی بات نہیں مانی، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ تمہارے پاس بھی میرا آخری اور سچا رسول اور سب سے بڑا نبی میرا آ گیا ہے، اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے پھر تمہارا اشر بھی اسی طرح ہوگا جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کا ہوگا۔ اللہ ایسے نہیں ہلاک کرتا قوموں کو، قوم کے لوگ ظالم ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے۔ اور باقی تمہیں مال سمے دولت اب کی ہے فکر لگی ہوئی ہے، یہ مال دولت میں چلا جائے ہمارا، 6:40 یہ بات ذہن میں رکھو، یہ دنیا کا مال و دولت یہ عارضی ہے، یہ دنیا کی تمہاری دولت بھی عارضی ہے، دنیا کی عزت بھی عارضی ہے، دنیا کی یہ نفع نقصان سارے عارضی ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ یہ تمہاری دولت تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اور بھی اگر زیادہ رہے جب موت آئے گی یہ دولت تم سے ختم ہو جائے گی، تمہاری دولت تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ ہمیشہ رہنے والی دولت نہیں ہے جس کے اوپر تم اترا رہے ہو اور فخر غرور آکڑ دکھلا رہے ہو۔ اصل تو دولت وہ ہے جو قیامت میں یعنی قبر میں حشر میں کام آنے والی ہے، جو دولت تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے، اصل دولت تو وہ ہے۔
اس کی فکر تم نہیں کر رہے ہو اور اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے فکر کر رہے ہو، آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ بہتر ہے، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکہ ہے، اور آپ سے بڑے بڑے دنیا دار یہاں سے چلے گئے، کوئی چیز بھی ہاتھ میں لے کر نہیں گئے، خالی چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس پورے یعنی درس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم جو اعتراض کر رہے ہو کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے ہمیں جو ہے یہ لوگ ستائیں گے، تکلیفیں دیں گے، آزمائشوں میں ڈالیں گے، ہمارا مال و دولت چھین لیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے، تمہیں تو پہلے کسی کا خوف نہیں کرنا چاہیے، خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ مال و دولت، یہ دنیا کی ساری چیزیں عارضی ہیں، اگر تھوڑا بہت نقصان آیا بھی صحیح، آزمائش آئی بھی صحیح، تو وہ عارضی ہوگی، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ نے جو تمہیں خوش کرنے کے لیے جنت میں نعمتیں سجا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ اتنا نعمتیں ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں کبھی ان کا خیال بھی نہیں آیا، اور وہ اتنا زیادہ ہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جائیں گی۔ لہذا کیسے تم عقل مند ہو کہ تھوڑے سے نفع کے لیے تم ہمیشہ کا نفع خراب کر رہے ہو؟ لہذا اس دنیا کے نفع نقصان کو نہ دیکھو، اپنی آخرت بہتر کر لو۔ ترجمہ دیکھ میں فرمایا وقالوا ان نتبع الهدى، اور کہنے لگے کہ اگر ہم تابع داری کریں ہدایت کی، ماڑا کا آپ کے ساتھ جو ہدایت ہے اگر ہم اس کی تابع داری کریں تو نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے، یعنی ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، ہمارا مال و دولت ختم کر دیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے۔ اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، آیا نہیں ہم نے ان کو قدرت دی، طاقت دی اور امن دیا اس حرم کی وجہ سے، اور چنے جاتے ہیں، کھینچے جاتے ہیں اس کی طرف، اس حرم کی طرف ہر چیز کے پھل۔ یہاں پر اللہ پاک نے ثمرات کل شیء کہا، حالانکہ پھل تو درختوں کے ہوتے ہیں، ہر چیز کے پھل تو نہیں ہوتے، حالانکہ لفظ تو یوں ہونے چاہیے نا، ثمرات کل شجر، ہر درخت کے پھل اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے کل شجر نہیں فرمایا، کل شیء فرمایا، یعنی ہر چیز کی سہولت اللہ پاک، ہر چیز سے جو پیدا ہونے والی چیز ہے، چاہے وہ پھل ہو درختوں سے یا کوئی اور چیز ہو، اللہ ہر چیز مکے والوں کو عطا فرماتے ہیں، رزق ہے ہماری طرف سے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اور لیکن اکثر ان میں جانتے نہیں ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنا بستیاں ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو کہ اترا گئی تھی وہ اپنی معیشت کے اوپر۔ دولت پیسہ جب آ جائے نا پھر انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے، آکڑ آ جاتی ہے، فخر آ جاتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں شاید، پھر دوسروں کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دولت تمہاری عارضی ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز جو ہے وہ اور دولت ہے، وہ دولت ہے لا الہ الا اللہ، ایمان والی دولت ہے۔ بزرگوں دولت پیسے کا نام نہیں ہے، دولت وہ ہے جو آپ کو ہر وقت کام آئے، جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے اور قیامت والے دن بھی کام آئے، اور وہ دولت ہے کلمے والی لا الہ الا اللہ۔ فرمایا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، اسی طرح یہ مکان ہیں ان بستیوں کے جن کو اللہ نے ہلاک کیا، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں ٹھہرے ان کے گھروں میں ان کے بعد کوئی مگر تھوڑی دیر، کوئی ویسے دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے تو چلا جاتا ہے، ورنہ وہاں مکانوں میں رہنے کے لیے آج تک کوئی بھی نہیں آیا، خالی پڑے ہوئے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور بے شک ہم ہی وارث ہیں، ساری کائنات کے وارث کون ہیں بزرگوں؟ وارث اللہ پاک ہے، جیسے کہتے ہیں نا بعض لوگ علی وارث، نبی وارث، وارث نہ علی ہے نہ نبی ہے، ساری کائنات کا وارث اللہ پاک ہے۔ جب ساری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس وقت ساری کائنات کا اکیلا بادشاہ اللہ پاک کی ذات ہی باقی ہوگی، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو حتیٰ کہ بھیجتا ہے ان کی مرکزی بستی کے اندر رسول جو پڑھتا ہے ان کے اوپر ہماری آیات۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكَ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ،
اور نہیں ہیں ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے مگر وہاں کے رہنے والے ظالم بن جاتے ہیں، شرارتی بن جاتے ہیں، پھر ہم ہلاک کرتے ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها، اور جو تم دیے گئے ہو کوئی چیز دنیا کی زندگی کا نفع ہے اور اس کی زینت ہے، یہ ختم ہو جائیں گی، جیسے دنیا کی زندگی ختم، یہ سب کچھ ختم۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے تمہارے نیک اعمال، تمہارے روزے، تمہارا کلمہ، تمہارا ذکر، تمہاری نمازیں، تلاوت، یہ چیزیں بہتر ہیں، وابقا، اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ افلا تعقلون، یعنی تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ تھوڑے سے نفع کے لیے تم ہمیشہ والا نفع خراب کر رہے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔